السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، اہل الحدیث کہلوانے والوں کے نزدیک یعنی غیر مقلدین کے نزدیک پگڑی سنت کیوں نہیں ہے؟ وہ پگڑی کو، امامہ باندھنے کو سنت نہیں مانتے، وہ سنت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو بھی اور کوئی وجہ نظر نہیں آئے گی۔ وجہ وہی ہے جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہم آپ کو اس پگڑی کے مسئلے میں، آپ دیکھ لیں پگڑی علماء سروں پر باندھتے ہیں، نیک لوگ بزرگان دین سر پر پگڑی باندھا کرتے ہیں، اور جو دین سے زیادہ متعلقہ لوگ ہیں انہیں ہم نے دیکھا کہ وہ زیادہ تر پگڑی باندھتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو عجیب چیز بتانے والے ہیں۔ شیخ توصیف الرحمان سے سن لیجئے وہ پگڑی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ پیارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھنا، عمامہ باندھنا، یہ کیا ہے؟ تو سر پہ عمامہ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ جب فتح کیا، آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کے سر پہ سیاہ رنگ کا عمامہ تھا۔ تو عمامہ باندھنا، جس کو ہم اپنی زبان میں پگڑی کہتے ہیں، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثابت ہے۔ لیکن شیخ توصیف الرحمان نے جو کہا کہ پگڑی سنت ہے، میرے خیال میں شیخ توصیف الرحمان بھول رہے ہیں، ان سے بھول ہو چکی ہے۔ بھول میں کبھی بات نکل جاتی ہے نا، بھول چکے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، سنت ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ میں نے تو آپ کو کہا یہ کہتے ہیں سنت نہیں ہے، لیکن شیخ توصیف الرحمان میرے خیال میں بھول رہے ہیں۔ شیخ توصیف الرحمان بھول رہے ہیں، شیخ صاحب کے بڑے شیخ علامہ، ان سے سن لیجیے پگڑی کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پگڑی پہننا ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کی پگڑی کا رنگ سیاہ تھا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سیاہ رنگ سنت بن گیا، بلکہ اتفاق سے اس وقت وہ جو کپڑا، جو پگڑی دستیاب تھی آپ کو، وہ سیاہ رنگ کی تھی۔ دیکھیں، پگڑی اور پگڑی کا سیاہ ہونا دونوں چیزیں مسنون نہیں ہیں، یہ ایک عادی لباس ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ عبداللہ ناصر رحمانی ہے۔ عبداللہ ناصر رحمانی بھی کہتے ہیں کہ پگڑی کوئی سنت نہیں ہے۔ عبداللہ ناصر رحمانی کہتے ہیں کہ پگڑی سنت نہیں ہے، یہ کالی ہو یا جس رنگ کی ہو، نہ رنگ سنت ہے نہ پگڑی سنت ہے۔ تو شیخ توصیف الرحمان کو یہ بھول تھی ان کے بڑے علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پگڑی سنت نہیں ہے، امامہ باندھنا سنت نہیں ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک پگڑی باندھنا سنت نہیں ہے، لیکن یہ کب کہتے ہیں سنت نہیں ہے؟ ویسے نہیں کہیں گے، جب ان سے آپ پوچھیں گے نا کہ آپ کیوں پگڑی نہیں پہنتے، کیونکہ ان کے ہاں رواج ہی نہیں ہے۔ لال رومال کا رواج ہے، یہ سعودی والے، اور پھر سعودی والوں کی تقلید میں غیر مقلد ہیں، اور جو ہے سر پر رومال رکھتے ہیں، لال رومال۔ لیکن ان سے آپ جب پوچھیں گے بھئی آپ پگڑی کیوں نہیں باندھتے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، آپ پگڑی نہیں باندھتے، آپ کہتے ہیں بھئی ہم حدیث دکھاؤ، اللہ کے رسول سے کوئی عمل دکھاؤ، اور جو عمل چھوڑتے ہو کہتے ہو جو ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے، جو ثابت ہے وہی ہم کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کیا، بلکہ چیلنج کرتے ہیں دکھاؤ کہیں اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ آپ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے نا پگڑی باندھنا، یہ خود ابھی توصیف الرحمان نے بھی مانا نا، لیکن آپ کیوں نہیں باندھتے؟ جب آپ یہ سوال کریں گے تو ان کا جواب وہی ہوگا جو یہ شیخ رحمانی انڈیا والے، ان سے اس طرح کا سوال ہوا، سنیں جواب کیا دیا۔ بادشاہ خان صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر مرزا کہتا ہے کہ اہل حدیثوں میں نے پگڑی کی سنت کو سرے سے ہی ختم کر دیا ہے، کیا یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیے، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ انجینئر علی مرزا ایسا کہتا ہے کہ اہل حدیثوں نے پگڑی کی سنت کو ختم کر دیا ہے؟ آپ کو یہ پتا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انجینئر علی مرزا کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو کم از کم کسی ایسے شخص سے رابطہ ہے جو سنتا ہے، یا چلیے نہیں بھی سنتا ہے کوئی تو آپ تک یہ خبر پہنچی ہے۔ اصل بنیاد یہ بات یا تمہید میں یہ بات ذکر کرنے کی یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا کو سننا ہی جائز نہیں ہے۔ انجینئر مرزا کو سننا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ باطنی رافضی، باطنی شیعہ ہے جو ہمارے صحابہ کرام کی توہین تنقیص کرے، دین کے مسائل کا مذاق اڑائے۔ اس کو کس بنیاد پر سنا جا سکتا ہے؟ اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب جہاں تک اس کی یہ بات ہے
کہ پگڑی کی سنت کو اہل حدیثوں نے سرے سے ختم کر دیا ہے، اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ پگڑی کوئی سنت نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے تھا، عربوں میں اس کا رواج تھا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عادات میں سے تھیں، انسان عادات کے طور پر ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ اب عربوں کی عادات میں اس دور میں پگڑی تھی، آج کے دور میں رومال ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت سے علاقوں میں ابھی بھی عادات میں پگڑی ہے، اور بہت سے علاقوں میں ٹوپی ہے، بہت سے علاقوں میں ٹوپی بھی نہیں ہے۔ تو عادات جو ہیں ان کو انسان اپنے شوق اور اپنے اختیار سے اپنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی جو باندھا کرتے تھے، جس کو عمامہ کہتے ہیں، وہ اصل میں عربوں کی عادات میں سے تھا، یہ آپ کی سنت نہیں تھی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے محبت کرتے ہوئے کوئی پگڑی باندھتا ہے تو کوئی مذاقے کی بات نہیں، لیکن اس کو سنت کہا جائے اور سنت کہہ کر کے کار ثواب سمجھا جائے، عبادت کا کام سمجھا جائے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے دلیل مطلوب ہے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا پگڑی باندھنا یہ سنت نہیں۔ اب دیکھیں انجینئر علی مرزا کا رد یہاں کیا ہے، اس کو سننا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کا مسئلہ ہے، سننا نہیں چاہیے، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہم درمیان میں نہیں پڑھتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پگڑی کوئی سنت نہیں ہے، پگڑی کوئی سنت نہیں، پگڑی باندھنا، امامہ باندھنا کوئی سنت نہیں ہے۔ عبداللہ ناصر رحمانی نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، لیکن یہ تو مانتے ہیں کہ ثابت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کا یہ عمل ہے کہ پگڑی باندھا کرتے تھے، اللہ کے رسول باندھا کرتے تھے، وہ عادت ہے، سنت نہیں ہے، عادت ہے۔ اللہ کے رسول یعنی عادتاً جو چیز کرتے ہی رہتے تھے وہ سنت نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سنت کیوں نہیں بن رہی؟ ایک تو وجہ یہ تھی نا کہ یہ خود نہیں عمل کرتے، لیکن بڑی وجہ یہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے وہ یہ ہے کہ بھائی اس پگڑی پر اختلاف نہیں ہے، اگر آپ باندھیں گے نا تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، بریلوی بھی نہیں لڑے گا، شیعہ بھی باندھ رہا ہے، دیوبندی بھی نہیں لڑے گا، اگر غیر مقلد اس کو مان لے گا سنت تو اختلاف کوئی کرے گا ہی نہیں نا، دلائل سامنے نہیں آئیں گے نا، وجہ جھگڑا نہیں ہوگا نا، نزاع کی صورت نہیں ہوگی نا۔ یہاں ان کا کام ہے امت کو لڑانا جھگڑانا، ان چیزوں کو پکڑیں گے، ان کو سنت کہیں گے، ان پر زور دیں گے، ان پر دلائل پیش کریں گے جس میں امت میں اختلاف ہو، ائمہ میں اختلاف ہو، بڑے بڑے علماء دین کے اندر اختلاف ہو، تاکہ لوگوں میں جھگڑا پیدا ہو اور انتشار پیدا ہو، لڑائیاں ہوں، نفرتیں پیدا ہوں، مسلمان آپس میں لڑیں، وہ چیز یہاں پائی نہیں جاتی، تو پھر اس کو سنت کہنے سے کیا فائدہ؟ سرے سے انکار کر دیا کہ سنت ہے ہی نہیں۔ ویسے سارا دن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہر عمل سنت ہے، لیکن یہاں سنت ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، اس سے زیادہ حقیقت کیا ہوگی غیر مقلدین کی اس انداز کی کہ مسلمانوں کو یہ لڑاتے اور جھگڑاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔